آئیے بائبل مقدس میں سے پرانے نامہ میں سے یشوع کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 8. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. ہم آج کے کلام کے دوسرے حوالے پر غور کریں گے. امثال، خداوند کے بندہ سلیمان کی کتاب امثال اس کا باب نمبر 28 اور اس کی آیت نمبر 9. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو اور خداوند ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آمین. سب کے ہیں خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے ہیں بلکہ لائے گئے ہیں تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں، ہم برکت پائیں. اے خداوند میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں، یہ میری برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ میرے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی میں سے چرا نہ سکے. اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں آمین. ہلیلویا. ہم خداوند کی تعریف کریں گے اس کی پریزنس کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، اس کے پاور کی وسعت کے لیے، اس کی حفاظت کے خوشی کے لیے، کہ خداوند خدا کی حضوری میں ہمیں موجود ہے. آمین. تھینک یو جیسس. آج ہم نے 2 ورسز جو ہیں ہم نے تلاوت کی. پہلی یشوع کی کتاب اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 8 ہم نے تلاوت کی، اور دوسری ہم نے امثال کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اور اس کی آیت نمبر 9 جو اب ہم نے تلاوت کی. پہلا ہم نے خداوند کے نہ ہٹے، تجھے دن رات کیا رہے، اسی کا دھیان رہے، تاکہ تو احتیاط کر کے اس کے اوپر عمل کر سکے اور تو کیا ہو، اقبال مندی کی راہ حاصل کرے اور تو خوب کامیاب ہو. اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. آمین. سو آج خداوند خدا جو ہے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دیں گے، جب اس کے کلام کو ہم دھیان سے سنیں گے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اپنی زندگی میں بھلائی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کس کے اوپر توجہ کرے، وہ خداوند کے کلام کے اوپر توجہ کرے. سو اگر آپ اپنی زندگی میں بھلائی کو دیکھنا چاہتے ہو تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں خداوند کے کلام کے اوپر توجہ دینی. اور بائبل مقدس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کوئی کان پھیر لیتا ہے کہ خداوند کے کلام کو نہ سنے اس کی دعا بھی کیا گنی جاتی ہے، نفرت انگیز، وہ بھی ایک طرح کا گناہ گنا جاتا ہے. تو آج موسٹلی لوگ جو ہیں ان کی پریئرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پریئر کرتے ہیں، ہم خداوند کی فاسٹنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری پریئرز کا جو ہے وہ آنسر نہیں آتا. تو کلام آج کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کان پھیر لیتا ہے کہ جو خداوند کے کلام کو نہ سنے اس کی دعا بھی کیا گنی جاتی ہے، نفرت انگیز گنی جاتی ہے. اگر ہم پریئرز کا آنسر نہیں آ رہا، پریئرز لیٹ ہیں، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم جو ہیں خداوند کے کلام کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی خدا کا کلام سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. دھوکہ کس طرح سے دے رہا ہوتا ہے
خدا کے کلام کو سنا لیکن اس کو اپنی زندگی میں اثر کرنے نہیں دیا، اسے افیکٹ کرنے نہیں دیا، اسے چھونے نہیں دیا، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کر سکے، آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ تو پھر بائبل مقدس کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریئر کرے گا خدا کے کلام کی، اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کو سنے گا نہیں، اس کے اوپر دھیان نہیں دے گا، تو وہ پریئر جب کرے گا تو وہ کیا ہوگی، وہ نفرت انگیز ہوگی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی پریئرز کا آنسر آئے، آپ خداوند کے اندر میں، خداوند کے کلام کے بیچ میں سے آپ قوت نکال سکو، طاقت نکال سکو، اور یہ کلام آپ کو چھوئے اور آپ کی زندگی میں کیا ہو جائے، آپ کی زندگی میں بلیسنگز آ جائے۔ ہلیلویا۔ آج سے 2-3 سنڈے پہلے کی بات ہے، ہم یہاں پہ آن لائن میٹنگ کر رہے تھے، اور کسی سسٹر نے میسج کیا، مجھ سے ملے بھی وہ، تو انہوں نے آن لائن وہ میٹنگ دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں بہت ڈپریشن میں تھی، میرے سر میں درد تھا، میں بہت پریشان تھی، بس پرابلم تھی، کوئی گھریلو پرابلم تھی۔ کہتے ہیں ویسے میں نے انٹرنیٹ آن کیا، اور جیسے انٹرنیٹ آن کیا تو آپ کی منسٹری پہ آن لائن میٹنگ چل رہی تھی، اور سامنے جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے کلام سنانا شروع کیا۔ کہتے جیسے ہی میں کلام نے سننا شروع کیا، میرے ذہن کی جو ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہو گیا، میرے سر کی درد بھی جاتی رہی، اور میں اپنے آپ کو کیا فیل کر رہی تھی، میں ریفریش فیل کر رہی تھی۔ جب آپ خدا کے کلام کے اوپر دھیان دیتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو پریئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے مسئلے کا جو حل ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنی پریئر کی، اتنا میں نے یہ کیا، میں وہاں پہ بھاگا، میں وہاں پہ دوڑا، لیکن اب یہ اتنا سا کام صرف میں نے خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دیا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور میری زندگی میں یہ بلیسنگ آ گئی۔ ہلیلویا۔ آپ بھی جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے اس کلام کے اندر میں سے آپ قوت کو نکال سکتے ہو، اور اپنی زندگی کی بلیسنگز کو کیا کر سکتے ہو، آپ حاصل کر سکتے ہو۔ ہلیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ گزر رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ تھی، لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ عورت جو 12 سال سے بیمار تھی وہ آئی، اور اس نے یسوع مسیح کے پلے کو چھوا، اور وہ کیا ہو گئی، وہ شفا پا گئی۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہیں ایک دم سے رکے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں خداوند دیکھ اتنے لوگ یہاں پہ ہیں، اتنے لوگ تیرے اوپر گر رہے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ کس نے تجھے چھوا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا نہیں، کسی نے بڑے ایمان کے ساتھ مجھے چھوا ہے، کیونکہ میرے اندر میں سے کیا نکلی ہے، قوت نکلی ہے۔ ہلیلویا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت جو دوسرے لوگ چھو رہے تھے، کیا وہ ایمان کے ساتھ نہیں چھو رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ان کا دھیان جو ہے وہ صرف اپنی برکت کی طرف تھا، اپنی بلیسنگ کی طرف تھا، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہوں، لیکن وہ کسی لالچ کی وجہ سے خداوند کو چھو رہے ہو، خداوند کے اوپر گر رہے ہو، اس کے پاس آ رہے ہو، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ عورت جو 12 سال سے بیمار تھی، آج ایک انسان اگر 1 سال بیمار ہو جائے نا تو وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، وہ 4 پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ عورت بائبل مقدس کہتی ہے 12 سال سے بیمار تھی، اور وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے اس نے اپنے آپ کو اتنی تکلیفیں دی، بہت سے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گئی، اپنا سارا دھن دولت اس نے خرچ کر دیا، لیکن کوئی بھی اسے شفا نہیں دے پائے، بلکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اور بیمار ہو گئی، وہ اور خراب ہو گئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہو جو انسان 12 سال سے بیمار ہے وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہا ہو، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ آج میں جاؤں گی، چاہے میں جس طرح بھی اپنے گھٹنوں کے اوپر میں چل کے، چاہے میں جس طرح بھی جاؤں، میں جاؤں گی اور یسوع مسیح کو چھوؤں گی اور اپنی شفا کو میں لے کر آؤں گی۔ یہ اس کا ایمان تھا کہ اپنی بیماری ہو سکتا ہے وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہ رہی ہو، لیکن جیسے اس نے جا کے چھوا تو اس نے کیا کیا، اپنی بلیسنگ کو حاصل کیا، کیونکہ کسی نے اس سے کلام کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ چنگا کرنے والا خدا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دینے والا خدا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔
وہ بلیس کرنے والا خدا ہے. جب اس نے اس کلام کو سنا, اس نے اس کے اوپر دھیان دیا. جب اس نے اس کے اوپر دھیان دیا, اس کو سنا اور اس کے اوپر عمل کیا کہ ہاں اگر دوسرے لوگ بلیس ہو سکتے ہیں, اگر مردہ زندہ ہو سکتے ہیں, کوڑی پاک صاف ہو سکتے ہیں, اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہیں, تو میں اس کلام کے اوپر عمل کرتی ہوں. میں بھی اگر اس خداوند کو جا کے چھو لوں گی تو میں بھی کیا کروں گی, میں بھی شفا پا لوں گی. اس نے کوئی پریئر نہیں کی, اس نے جو کلام سنا اس کے اوپر عمل کیا اور وہ اپنی گواہی کے ساتھ واپس آئی. آمین, ہاللیلویا. جب آپ کلام کو سنتے ہو, کلام کے اوپر دھیان دیتے ہو, پھر آپ خداوند کے اندر سے, اس کے کلام کے بیچ میں سے آپ قوت کو نکال سکتے ہیں. آپ کی بیماری چاہے جتنی مرضی بڑی ہو, آپ کی پرابلم چاہے جتنی مرضی بڑی ہو, آپ کا مسئلہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو, جب آپ کلام کے اوپر دھیان دیں گے, اسے سنیں گے, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, آپ خداوند کے کلام کے بیچ میں سے وہ طاقت نکالیں گے جس سے آپ اپنے مسئلے کے حل کے ساتھ, اپنی گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یسوع ناصری کے نام سے آمین, ہاللیلویا. جب آپ ایمان کے ساتھ آپ کلام کو سنیں گے, اس کے اوپر دھیان دیں گے, آپ کلام کے بیچ میں سے آپ اس قوت کو نکالیں گے, وہ آپ کی زندگی کو ٹچ کرے گی اور آپ اپنے مسئلے کے حل کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. قرآن مقدس میں آج ہم نے 2 ورسز کاور کی کہ جو کوئی کان پھیر لیتا ہے اور خداوند کے کلام کو نہیں سنتا, اس کی دعا کیا گنی جاتی ہے, وہ بھی نفرت کی انگیز گنی جاتی ہے. اس لیے آپ کسی بھی میٹنگ میں جائیں, کسی بھی چرچ میں جائیں, پرستش بھی وہاں پہ کریں. کلام جب ہونے لگے تو آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں, اگر آپ کے جسم کے اوپر خارش بھی ہو رہی ہے تو اس کو بھی الرٹ نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو الرٹ کر کے بیٹھیں کہ میں کیا ہوں, اس وقت زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں ہوں. آج کا جو کلام ہے وہ میرے لیے ہے, وہ میرے چھٹکارے کے لیے ہے, وہ میری برکت کے لیے ہے. آمین. سب کے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھتے, ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور 100 گنا پھل لائیں, مسیح کے نام میں آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کس کے پاس جاتے تھے, وہ خداوند سے. خداوند اس سے کلام کرتے تھے اور وہ اس کلام کے اوپر کیا کرتا تھا, عمل کرتا تھا. جب اس کے اوپر عمل کرتا تھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ایک ٹائم آیا کہ جب اسرائیلیوں نے کیا کیا, وہ بچڑا بنا لیا, بت بنا لیا اور اس کے سامنے وہ پرستش کرنے لگے, ناچنے لگے کہ یہی وہ ہے جو ہمیں مصر کی غلامی میں سے چھڑا کر لے آیا ہے. اس بات سے خداوند ناراض ہوئے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب بس ہو گیا, اب میں ان لوگوں کو کیا کر دوں گا, تباہ و برباد کر دوں گا. موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا, اب میں جو ہوں میں ان کو چھوڑنے والا نہیں, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ گردن کش قوم ہے. ان کے سامنے میں نے اتنے اپنے جلال کو ظاہر کیا, اپنے کاموں کو ظاہر کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا, پھر بھی بت پرستی کرنا شروع کر دیا. اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو مار دوں گا. لیکن وہ موسیٰ جو خداوند کی شریعت کے اوپر, خداوند کے کلام کے اوپر دھیان کرتا تھا, اسے دھیان سے سنتا تھا. بائبل مقدس کہتی ہے اس نے کیا کیا, اس نے خداوند کے سامنے جھکا, اپنے گھٹنوں کے اوپر منہ کے بل گرا اور خداوند سے دعا کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر وہ اس وقت خداوند کے کلام کو نہ سنتا, اس کے اوپر دھیان نہ دیتا, تو شاید موسیٰ اگر خداوند سے پریئر کرتا تو اس کی پریئر جو ہے وہ افیکٹیو نہ ہوتی. موسیٰ کیا پریئر کر رہا ہے, موسیٰ کہتا ہے خداوند دیکھ تیرا یہ وعدہ ہے, تو نے کہا تھا کہ میں ابراہیم نسل کو کیا کروں گا, تاروں کی مانند بناؤں گا. اے خداوند خدا دیکھ, تو ان لوگوں کو نہیں مار سکتا, اگر تو نے ان کو مارنا ہے تو اس سے پہلے تو کیا کر, تجھے مجھے مارنا ہوگا, مجھے میرا نام جو ہے وہ کتاب حیات سے کیا کرنا پڑے گا, وہ مٹانا پڑے گا. خدا میں تیرے سے پریئر کرتا ہوں, ان لوگوں کو تو کیا کر دے, تو معاف کر دے. خداوند خدا نے اس کی طرف دیکھا, اس کی پریئر کو سنا اور اس کا جواب دیا, اور لوگوں کو کیا کر دیا, خداوند نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا, کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ خداوند کے کلام کے اوپر کیا کرتا تھا, دھیان دیتا تھا. اپنے کان کو وہ خداوند کے کلام سے پھیرتا نہیں تھا, بلکہ اس سے وہ سنتا رہتا تھا. اور اسی لیے جب اس نے پریئر کی تو خداوند نے اس کے پریئر کو سنا اور اپنے فیصلے کو کیا کر دیا, خداوند نے تبدیل کر دیا. ہاللیلویا. ہم جب خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دیتے ہیں, اپنا کان اس سے نہیں پھیرتے, اسے سنتے نہیں, بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی کے بہت سے اس طرح کے مسئلے ہیں جن کے لیے آپ کو پریئرز نہیں کرنی پڑے گی, وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. میں نے آپ کو گواہی بتائی کہ وہ سسٹر کیا کہہ رہی ہیں, میں بہت پریشان تھی, میرے سر میں درد تھا, میں بہت ٹینشن میں تھی, لیکن جیسے میں نے کلام سنا تو میں کیا ہوگی, میں بالکل ریلیکس ہو گئی, اور اپنے آپ کو میں نے کیا محسوس کیا, میں ہر طرح کی پریشانی سے کیا ہو چکی ہوں, آزاد. انہوں نے کوئی پریئر نہیں کی, صرف کس کو سنا, خداوند کے کلام.
हालेलुया। और कलाम कह रहा है कि जो कोई कान फेर लेता है कि खुदावंद की शरीयत को, उसके कलाम को ना सुने, अगर वो प्रेयर करेगा तो वो क्या होगी उसके लिए नफरत अंगेज होगी। आज मोस्टली लोग जो हैं उनकी प्रेयर्स के आंसर इसीलिए नहीं आते क्योंकि जब भी चर्चिस में जाते हैं, चर्चिस में तब जाना है जब उनको पता होता है अब चंदे वाला गीत गाया जा रहा होगा, ऐ हमारे बाप की दुआ होगी, बस ठीक है, चर्च में हमें सिर्फ हाजिर लगाने के लिए जाना है। तो खुदा कहता है ठीक है, अगर तू हाजिर लगाने के लिए आ रहा है ना तो तू हाजिर लगा के जाएगा, क्योंकि तुझे जो है अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। तू सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आता है तो फिर ठीक है, तू मुंह दिखा के जब जाएगा तो मैं भी तुझे दूर से ही कहूंगा हेलो हाय। लेकिन अगर तू मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मेरे कलाम के ऊपर ध्यान देगा, तो तुझे फिर प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी जिंदगी के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। इसलिए जब भी किसी भी चर्च में जाएं तो आपको प्रस्थित जो है वो भी क्या करती है, वो भी आपकी जिंदगियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। हालेलुया। उसके बाद यीशुआ को अगर आप देखते हो तो बाइबल में लिखा हुआ है यीशुआ ने वो काम किया जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। खुदावन के सिवा जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है यीशुआ जो है, यीशुआ को खुदावन कह रहे हैं कि यीशुआ दी क्या हो कि शरीयत की ये किताब यानी खुदावन का कलाम जो है तेरे मुंह से कभी भी हटना नहीं चाहिए। दिन रात तेरा इसके ऊपर ध्यान रहे तो तू क्या होगा, खूब कामयाब होगा। अब उसने खुदावन के कलाम के ऊपर ध्यान दिया और जैसे जैसे खुदावन उसे कहते थे वो उसके ऊपर क्या करता था, उसके ऊपर अमल करता था। अगर रात का टाइम था तो खुदावन खुदा तब उससे बात कर रहे हैं कि मैंने फलां वाला इलाका जो है वो तेरे हाथ में कर दिया है। तो बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ठीक है, खुदावन यीशुआ ने कहा कि अब खुदावन ने मुझसे बात की है तो ठीक है, अगर खुदावन ने कह दिया कि ये वाला इलाका, वो वाला इलाका, ये वाली जगह मैं तेरे कब्जे में कर दूंगा, अगर खुदावन ने कह दिया है तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस ने कहा ऐसा नहीं, बल्कि यीशुआ फौरन उठा, खुदावन के कलाम को सुना, उसके ऊपर अमल किया और उन इलाकों के ऊपर जाकर क्या किया, उसने कब्जा कर लिया। हालेलुया। यानी वो खुदावन के अपनी स्पिरिट में वो क्या था, वो अलर्ट था। सुस्त लोग जो हैं वो खुदावन को पसंद नहीं है और ये बाइबल मुकद्दस कहती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन खुदा जो है वो हमेशा जो है अलर्ट लोगों को पसंद करता है। यीशुआ जो है उसने जब खुदावन के कलाम के ऊपर ध्यान किया तो एक टाइम आया कि जंग हो रही थी। हम उस वर्ष को पढ़ लेंगे, यीशुआ की किताब उसका बाब नंबर 10, आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। यीशुआ की किताब उसका बाब नंबर 10 और उसकी चंद आयत जो है वो मैं तिलावत करूंगा। आप देखना वो काम जो खुदावन ने यीशुआ के लिए किया शायद आज तक खुदावन ने वो किसी के लिए भी नहीं किया होगा। आमीन। यीशुआ की किताब उसका बाब नंबर 10 और उसकी आयत नंबर 12 से मैं तिलावत करूंगा। और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यीशुआ ने खुदावन के हुजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा, यानी उसने दुआ की, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादी एलून में क्या कर, ठहरा रहा। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आगे लिखा हुआ है, क्या ये आशीष की किताब में नहीं लिखा है, और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना हुई। हालेलुया। अब देखिए यीशुआ जो है वो खुदावन से क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। खुदावन मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी जंग अमूरियों के साथ हो रही है, जब तक मैं इनको तबाह बर्बाद ना कर दूं, जब तक तू पूरी तरह हमें हमारे कब्जे में इनको ना कर दे, तब तक क्या हो, ये सूरज भी ठहरा रहे और चांद भी क्या हो, ये ठहरा रहे। और बाइबल मुकद्दस कहती है सूरज भी वहां पे रुक गया और चांद भी वहां पे रुक गया। यीशुआ ने क्या किया, उसने प्रेयर की। जब उसने प्रेयर की तो उसकी प्रेयर का आंसर आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि वो खुदावन के कलाम के ऊपर क्या करता था, ध्यान देता था, अपने कान को खुदावन के कलाम से वो फेरता नहीं था। इसीलिए खुदावन ने उसकी दुआ को सुना। और ये नामुमकिन बात है आज के दौर में कि सूरज भी रुक जाए कुछ टाइम के लिए और चांद भी रुक जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप खुदावन के कलाम को सुनेंगे, अगर आप खुदावन के कलाम के ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप खुदावन को अपना निजात देना, खुदावन को भूल करके उसके कलाम को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसके ऊपर अमल अगर आप करेंगे, तो खुदावन खुदा जो है आपकी जिंदगी में बहुत सी बीमारियों के तूफान को क्या कर देगा, वो थमा देगा।
बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो क्या करेगा, वो खत्म कर देगा। हालेलुया। आप कह सकते कि खुदावन खुदा, देख खुदावन पाक खुदा, मैं रस्ते में हूँ तो पाक खुदावन खुदा ये बारिश या तूफान जो है तब तक रुका रहना चाहिए, अगर तेरी मर्जी अगर आना है तो आए, लेकिन ये तब तक रुका रहना चाहिए जब तक मैं और मेरी फैमिली जो है अपने घर में ना पहुंच जाए। आप देखोगे खुदावन के सामने जब तक आप अपने घर में नहीं आ जाते ना बारिश होगी ना तूफान आएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो है ये सिर्फ हमें खुदावन ने सीक्रेट्स की बातें हमें समझाने के लिए है कि जब तुम घर से बाहर हो, तुम्हें लग रहा है तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, या कोई बड़ी बहुत बारिश आने वाली है तेरे जोर से, तो अगर तुम मेरे कलाम को सुनते हो, उसके ऊपर ध्यान देते हो, तो अगर तुम वहां पे प्रेयर करोगे, मैं तुम्हारी प्रेयर को सुनूंगा। और जब तक तुम हिफाजत के साथ अपने घर में नहीं आ जाते, तब तक ना तो तूफान आएगा, ना आंधी आएगी, और ना ही कोई जोरों शोर की बारिश आएगी। आप कर सकते हो इस तरह से प्रेयर। हालेलुया। लेकिन आज हम प्रेयर करें कहां पे, प्रेयर्स हमारी आंसर्स कहां पे हो, कलाम के ऊपर तो हम ध्यान नहीं देते। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि मेरे लोग जो हैं वो ला इल्मी की वजह से क्या हो रहे हैं, फना हो रहे हैं। ना वो कलाम को सुनते हैं, ना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और फिर खुदावन के सामने मुंह उठाकर गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि खुदावन मेरी प्रेयर्स का आंसर क्यों नहीं आ रहा, खुदावन तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। और खुदावन ऊपर से नीचे देख के कह रहे होते हैं कि तू क्यों कुछ नहीं कर रहा, तू मेरे कलाम के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि मेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे कलाम के ऊपर ध्यान देगा उसकी प्रेयर्स का आंसर वो आएगा ही आएगा। अगर मैं मूसा का खुदा था, अगर मैं यीशु का खुदा था, तो मैं कल आज और अब तक क्या हूं, मैं यकसा। अगर मैं उनकी प्रेयर्स का आंसर दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि वो मेरे कलाम के ऊपर ध्यान देते थे और मेरे कलाम से वो कान नहीं देते। अगर तुम कान नहीं फेरोगे तो फिर तुम अपनी प्रेयर्स में देखना, तुम आमीन भी नहीं कहोगे तो तुम्हारी प्रेयर्स का आंसर तुम्हें आएगा ही आएगा। हालेलुया। जब आप खुदावन के साथ चले, आप खुदावन के साथ चल रहे हैं, आपने ऐद कर लिया कि मैं खुदावन के साथ चलूंगा ही चलूंगा, तो बाइबल मुकद्दस कहती है ये रास्ता आसान नहीं है। ऐसा हो नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह ने कहा ये दरवाजा तंग है और इसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। दिखने में ये बहुत आसान लगता है। हाँ जी ठीक है, खुदावन के साथ चलना शुरू कर दिया, हम कलाम सुना रहे हैं, हम खुदावन के काम कर रहे हैं, लेकिन जब हल्की सी आजमाइश आती है तो क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम खुदावन के साथ चल रहे हैं तो हमें खामोशी के साथ खुदावन में क्या करनी है, मेहनत करनी है। लोग चाहे जो मर्जी कहें, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, आपके रिलेटिव्स आपको चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन आपका फोकस जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, खुदावन के कलाम के ऊपर। क्योंकि वो कहता है, आज उसका कलाम कह रहा है कि ये मेरा कलाम जो है, मेरी जो शरीयत की जो किताब है, तेरे मुंह से कभी भी हटनी नहीं चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, आपके मुंह के वर्ड्स ये होने चाहिए कि मेरा जिंदा खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। शरीयत की ये किताब, खुदावन का कलाम आपके मुंह में होगा कि खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो वो फिर आपके लिए सब कुछ करके भी दिखाएगा, क्योंकि आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। आप इससे अपना कान नहीं फेर रहे तो वो क्या करेगा, वो आपकी दुआओं को क्या करेगा, उसका जवाब देगा। आपको खामोशी के साथ जो है वो खुदावन के साथ चलते रहना, अपनी मेहनत करनी है उसमें, और किसी बारे में जल्दबाजी नहीं करनी कि फलां ने मुझे ऐसे कह दिया, उससे मुझे ऐसे कह दिया, किसी ने मुझे कह दिया। खुदावन के साथ चलते हुए तुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक ब्लेसिंग क्यों नहीं है? हमारा आंसर यही है, वो दे या ना दे वही हमारा खुदा है। आमीन। हालेलुया। मैं खामोशी के साथ जो है मैं खुदावन में मेहनत करता रहूंगा, मैं खुदावन में चलता रहूंगा, खुदावन के साथ चलता रहूंगा, मैं लोगों की आवाज को नहीं सुनूंगा। कलाम कहता है कि मुझे किसकी आवाज सुननी है, मुझे खुदावन की आवाज सुननी है। हालेलुया। जब आप खामोशी के साथ जो है आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, आप खामोशी के साथ खुदावन के साथ चलते रहेंगे, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आप खुदावन के साथ चल रहे हैं, आप अपनी लाइन से कभी नहीं हटेंगे, आप अपनी हद से कभी बाहर नहीं जाएंगे, आप खामोशी के साथ खुदावन में मेहनत करते रहेंगे, तो वो टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, खुदावन खुदा जो है आपकी जिंदगी में ऐसी कामयाबी पैदा कर देंगे कि पूरी दुनिया में आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा देगी। तो खुदावन खुदा ने इस बेटे को कामयाब कर दिया है। आमीन। खुदावन में मेहनत जो है आप खामोशी से करो, लोग चाहे जो मर्जी कहें, आप किसी का आंसर ना दो। आपको पता है आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, आप सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो।
محنت کیا کرنی ہے؟ خاموشی کے ساتھ کرنی ہے، تاکہ جب آپ کامیاب ہو آپ کی کامیابی پوری دنیا میں شور مچا دے۔ آمین، ہاللویہ۔ اور آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین جب آپ کی بلیسنگز کو دیکھیں، آپ کی برکتوں کو دیکھیں، تو وہ خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ خداوند خدا نے اس کی زندگی میں جو کام ہوا ہے وہ خداوند کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے کانوں کو اس کے کلام کو سننے سے نہیں پھیریں گے، ہمارا دھیان جو ہے اسی کی طرف رہے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اب بائبل مقدس میں جتنے بھی کریکٹرز آپ پڑھ کے دیکھ لو، جن کو بھی خداوند نے کامیاب کیا ہے، بلیس کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی خداوند کے کلام سے اپنے کان کو نہیں پھیرا۔ ادھر خداوند نے یہ بات کی، ادھر انہوں نے فوراً پوری کر دی۔ پھر ان کی زندگی میں بہت سے ایسے مسئلے تھے جن کے لیے ان کو فائٹ کرنا نہیں پڑی۔ آج لوگوں نے اپنے لیے جو فضول کی فائٹ ہے نا، فضول کی سٹرگلنگ جسے کہتے ہیں، وہ اپنے لیے انہوں نے خود کیا کی ہوئی ہے؟ کریٹ کی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ ریئلٹی میں چل رہے ہیں تو شیطان جو ہے وہ دیکھ چکا ہے کہ خداوند خدا نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو کس لیول کے اوپر لے کر جانے والا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، آپ ان باتوں کو اگنور کریں گے جس سے خداوند آپ کو کیا کر رہا ہے؟ آپ کو منع کر رہا ہے۔ آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، آپ دیکھو ایک انسان جو ہے، ایک شہر ہے، وہاں پہ 100 لوگ رہتے ہیں اور ان 100 لوگوں کے گھروں میں اندھیرا ہے۔ ان میں سے ایک انسان اٹھا اور اس نے کیا کیا؟ وہ شہر میں گیا اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے لیے دیا لے آیا اور دیا لا کے جا کے اس نے اپنے گھر میں روشن کیا۔ اب 99 لوگ جو ہیں ان کے گھر میں اندھیرا ہے، لیکن ایک جو انسان ہے اس کے گھر میں کیا ہے؟ اس کے گھر میں روشنی ہے۔ اب روشنی ہے تو جو 99 لوگ ہیں ان کو تو پرابلم ہوگی کہ ہمارے گھر میں تو اندھیرا ہے، اس کے گھر میں کیوں روشنی ہے، یہاں پہ کیوں اندھیرا نہیں ہو رہا۔ اب آسان کیا ہے؟ آسان تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی جائیں اور جا کے اپنے گھر کے لیے کیا لے آئیں؟ دیا لے آئیں اور ان کے گھر میں کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے۔ لیکن آسان ان کو کیا لگ رہا ہے؟ بجائے کہ ہم دور مارکیٹ میں جائیں، یہ مشکل ہے۔ آسان ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں دیا جل رہا ہے نا، اسے بھی ہم کیا کریں؟ ہم بجھا دیں اور اسے بھی اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب آپ خداوند میں بڑھیں گے، خداوند کے ساتھ چلیں گے، لوگ آپ کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ وہ خود محنت کریں گے کہ اگر یہ محنت کر رہے ہیں ہمیں بھی محنت ویسے ہی کرنی ہے اور ہمیں بھی اپنے لیے دیا لے کر آنا ہے اور اپنے گھر کو کیا کرنا ہے؟ روشن کرنا ہے، نہ کہ جو اس کے گھر میں روشنی ہے۔ کیونکہ آسان، یہ بہت آسان ہے کہ دوسرے کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا، اور یہ مشکل ہے کہ اپنے آپ کو ان پرابلم سے کیا کر دینا؟ اپنے آپ کو ان سے باہر نکالنا۔ لیکن جو لوگ خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دیتے ہیں، اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، آپ کو میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں، 1000 نہیں چاہے ساری دنیا میں مل جائے، وہ کبھی بھی اس انسان کے گھر میں اندھیرا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کی طرف خداوند ہے کون اس کا مخالف ہو سکتا ہے؟ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہمیں جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں آپ لڑنا بھول جاتے ہیں، اور خداوند کبھی بھی آپ کو ہارنے نہیں دیتا، کیونکہ آپ کی لڑائیاں کون لڑ رہا ہوتا ہے؟ خدا لڑ رہا ہوتا ہے، اور خدا کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے ہرا دے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ تو جب آپ دیا لے کے آئیں گے تو پھر دوسرے لوگ جن کے پاس روشنی نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو مسئلہ تو بنے گا ہی بنے گا۔ اگر اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دیا لے کر آ سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ لوگ آج موسٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اسے پیچھے نیچے کیسے گرانا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی زندگی میں اگر یہ گواہی پیدا ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ مجھے اس پینٹر کا نام نہیں آ رہا، کل میں سن رہا تھا، کہتے ہیں وہ پینٹر تھا تو بہت مشہور تھی، لاکھوں روپے کی پینٹنگ اس کی بکتی تھی۔ ایک لڑکی وہ مارکیٹ میں آیا، ایک لڑکی نے اسے پہچان لیا اور اس نے کہا یہ تو والا پینٹر ہے، یہ تو بہت بڑا پینٹر ہے اور اس کی پینٹنگ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں بکتی ہے۔ وہ اس کے فوراً پاس گئی، ایک اتنا سا پیپر لیا، کہتی ہے اس کے اوپر مجھے کوئی پینٹنگ بنا دے، مجھے پتا ہے وہ ہے۔
اس نے 30 سیکنڈ کے اندر ایک ایسی پینٹنگ بنا دی اور کہتا ہے تم جاؤ اور اس پینٹنگ کی جو قیمت ہے اسے کہیں بھی جا کر تم 50 لاکھ روپے کی بیچ سکتے ہو، اس کی ویلیو یہ والی ہے۔ وہ بڑی حیران ہے، کہتے ہیں 30 سیکنڈ لگے ہیں اور اس نے 50 لاکھ کی پینٹنگ بنا دی ہے۔ وہ ایک شاپ کے اوپر گئی تو جس کے پاس بھی وہ جا رہی تھی سب اسے کہہ رہے تھے اس کی جو پرائس ہے وہ 50 لاکھ روپے ہے، کیونکہ اس کو فیمس پینٹر جو ہے اس کا نام بھی بتایا کیونکہ یہ اس کی پینٹنگ ہے۔ اس نے بیچا، 50 لاکھ روپیہ لے کر آئی اور پھر وہ باقی اس پینٹر سے بس بڑی مشکل کے ساتھ ملی اور جا کے اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ سکھا دیں کہ آپ نے 30 سیکنڈ میں پینٹنگ کس طرح سے بنا دی جس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ کہتا تم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ میں نے 30 سیکنڈ میں پینٹنگ بنائی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس 30 سیکنڈ میں جو پینٹنگ میں نے بنائی ہے اس کے پیچھے 20 سال میں نے محنت کی ہے۔ کہتے میں نے 30 سال محنت کی ہے اور اب میں اس قابل بنا ہوں کہ میں 30 سیکنڈ میں وہ 30 سال کا کام کر سکتا ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ آپ خداوند میں محنت کر رہے ہیں، خداوند میں چل رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں آپ کی محنت کبھی خداوند میں بیکار نہیں جا سکتی۔ اور پھر جب آپ محنت کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو جب بلیسنگز ملتی ہیں، آپ کی بلیسنگز کے دروازے کھلتے ہیں، پھر لوگ حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے یہ بلیسنگ ملی، لیکن پیچھے جو محنت ہے اس کے اوپر کوئی بھی غور نہیں کرتا۔ جو تکلیفیں، یہ دکھ، جو ازمائشوں میں سے انسان گزرا ہوتا ہے ان کو کاپی کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں پرابلمز کو، ازمائشوں کو، تو پھر ہائے ہائے بہت سے لوگوں کی نکل جاتی ہے۔ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، آپ محنت کریں گے، تو یہی کلام کہتا ہے کہ خداوند میں کی گئی محنت جو ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ آپ خداوند میں جتنی بھی محنت کر رہے ہو، آپ کو لگ رہا ہے میری پریئرز کا آنسر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا، آپ کی پریئرز کا جو ہے وہ آنسر آئے گا ہی آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو پہلا رول ہے آپ کو خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دینا ہے۔ جب بھی آپ چاہے جہاں بھی آپ کو کلام سننے کا موقع ملے، کبھی بھی اس سے اپنے کان مت پھیرو، اسے سنو اور اسے اپنی زندگی میں اثر کرنے دو، تاکہ آپ جب بھی پریئرز کرو آپ کی پریئرز کا آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس ہو۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ آج قرآن کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کان پھیر لیتا ہے کہ خداوند کی شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا کیا ہوتی ہے، وہ بھی نفرت انگیز ہوتی ہے۔ آپ خداوند میں بڑھتے جائیں، اس میں چلتے جائیں، اس کے کلام کے اوپر عمل کرتے جائیں، آپ دیکھنا گواہیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوگی۔ آمین، ہاللیلویا۔ خداوند جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ آپ کی بلیسنگز کو لیٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ان کو جو ہے آپ کو دیے بنا وہ کبھی بھی رہ نہیں سکتا، وہ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ اڑے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور خداوند خدا جو ہے آپ کی زندگی میں دیکھنا کس طرح سے آپ کو چاروں طرف سے بلیس کرتا ہے۔ ان لوگوں کی پریئرز جو ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں، آنسرز نہیں ہوتی، جو خداوند کے کلام کو نہیں سنتے، اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، شریعت کی یہ کتاب، خداوند کا یہ کلام ان کی زبان کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تیرے منہ کے اوپر، منہ میں ہوگا تو تو کیا کرے گا، تو خوب کامیاب ہوگا، لیکن اس سے پہلے لکھا ہوا ہے اور تو احتیاط کر کے کیا کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ عمل کرنے کا مطلب یہ کہ اسے سنے بھی اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے۔ اگر خداوند نے کہا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، تو دیکھنا شیطان آپ کے سامنے ایسی چیز لا کے رکھ دے گا نا تو جو ہے آپ کی سب سے فیورٹ ہوگی، اور پھر آپ کو وہاں پہ خداوند بھی دیکھے گا اور شیطان بھی دیکھے گا کہ اب آپ کیا کرتے ہو۔ اگر تو آپ نے چوری کر لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے شیطان کو خوش کر دیا، لیکن اگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا تو اگر وہ ₹1,00,000 کا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ نے اسے ریجیکٹ کیا اور آپ کے ورڈ چینج ہوئے تو خداوند خدا اگر اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں تو خداوند خدا جو ہے مجھے 2,00,000 کی بلیسنگ دے سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو خداوند خدا جو ہے آپ دیکھنا وہ کس طرح سے آپ کو بلیس کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کو اس ہاتھ سے وہ میٹھا دیتا ہے اور آپ کے اس ہاتھ سے وہ والی بلیسنگز لے لیتا ہے جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنے کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس کے لالچ میں مت پھنسیے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے خداوند میں محنت کی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی بے فائدہ نہیں جا سکتی، یہ بے فائدہ تب ہی جائے گی جب میں ایک کرسی ہوگی اور اس کے اوپر میں شیطان کو بٹھانے کی بھی کوشش کروں گا اور یسوع مسیح کو بھی بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں مجھے پتا ہے ایک ہی کرسی ہے اور اس کے اوپر صرف اور صرف میں کس کو بٹھاؤں گا، یسوع مسیح ناصری کو بٹھاؤں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ جب آپ اپنی زندگی کی گاڑی کی اسٹیئرنگ جو ہے آپ اس کو خداوند یسوع مسیح کو دے دیں گے، وہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دے گا۔
وہ کبھی بھی آپ کو غلط راستے کے اوپر جانے نہیں دے گا. وہ ہمیشہ آپ کو اسی راستے کے اوپر لے کر جائے گا جو آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے, جو آپ کے لیے باعث برکت ہے. آمین. کیونکہ جب آپ اس کے کلام کے اوپر دھیان دیں گے, اپنے کان اس کی شریعت کے اس کے کلام سے نہیں پھیریں گے, تو آپ کی پریئر جو ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا آنسر نہ آئے. پھر سے اس ورس کو پڑھیں گے. امثال کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اور اس کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ تلاوت کریں گے پھر سے. جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے, اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. اگر آپ پریئرز کر رہے ہیں اور آج تک کچھ لوگوں نے اگر خدا کے کلام کے اوپر دھیان نہیں دیا, انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پاسٹر صاحب سامنے بول رہے ہیں, بس ٹھیک ہے یہ ختم ہوگا, اس کے بعد پریئر ہوگی, ہم اپنے گھروں کو جائیں گے. لیکن موسٹلی لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو میں اپنی زندگی میں فیل کر رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے. لیکن پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں اور اپنی زندگی میں برکتوں کو حاصل کریں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے گا. اپنی بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین. کیا کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کا شکر ادا کریں آج کے کلام کے لیے. قدوس قدوس مہربان زندہ آسمانی پتا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو تو نے خدا اپنے خادم کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے دیا, اور تیرے خادم نے بغیر کسی طرفداری کے خدا تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچایا. ہم اس کلام کے لیے خدا دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سبوں کو فضل بخش دے کہ خداوند ہم اس کلام پر عمل کریں تاکہ اپنی زندگی میں 100 گنا پھل لائیں. خداوند اپنے خادم کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے, ان کی خدمت کو بڑھا, اور پاک خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے فضل بخش دے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں. ہم سبوں کو خداوند آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اپنے خادم کو اور خدا تو خداوند اور زیادہ اپنے کلام کے گہرے بھید دے, تاکہ تیرا خادم اسی طرح تیرے کلام سے بہت سے لوگوں کو خداوند کی طرف لا سکے, اور خداوند کلام کرنے سے بہت سی بھیڑیں خداوند سارے دل کے ساتھ تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور تیرے کلام پر عمل کرنے کے لیے پاک خداوند اپنی زندگی کو خداوند تیرے کلام کے مطابق ڈھال سکیں. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہلیلویا. تھینک یو جیسس. آپ کی زندگی میں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے روح نے گائیڈ کیا. آپ کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے نا, آپ کبھی خداوند سے گلہ مت کیجیے گا. اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر چوٹ بھی لگی ہے نا, تو کبھی اس کے سامنے گلہ مت کیجیے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, بلکہ یہی کہیے گا کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تیری حکمت جو ہے وہ ساری دنیا کی حکمت سے کیا ہے, وہ بہت بڑی ہے. شاید موسٹلی لوگوں کو اس بات کا پتا ہو, لیکن ایک سٹوری آپ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا اور اس کے سامنے اس کا جو وزیر ہے نا وہ ہوتا تھا, اور اس وزیر کی یہ بری عادت تھی کہ وہ کیا کہتا تھا, ہر بات کو چاہے وہ بری ہوتی تھی چاہے وہ اچھی ہوتی تھی, وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بہت اچھا ہوا ہے. اگر کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے وہ کہتا ہے بہت اچھا ہوا ہے, اگر کوئی کچھ بھی ہوا ہے تو وہ کہتا ہے بہت اچھا ہوا. بادشاہ کے سامنے گیا, اگر پانی کا گلاس نیچے گر گیا, کھانا نیچے گر گیا, تو اس کا یہی الفاظ یہی ہوتے تھے کہ بہت اچھا ہوا. ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ جو ہے وہ اس نے تلوار کو پکڑا ہوا تھا, اور تلوار جب اس نے پکڑی ہوئی تھی, تلوار اس کے ہاتھ میں سے نیچے گری اور اس کے پاؤں کا انگوٹھا کٹ گیا. وہ وزیر جو ہے وہ اونچی اونچی ہنسا اور کہتا ہے اچھا ہوا. بادشاہ کو اس بات پہ غصہ آیا, کہتا میرے پاؤں کا انگوٹھا کٹ گیا ہے اور تو کہہ رہا ہے اچھا ہوا ہے. کہتا اسے پکڑو اور اسے کہاں پہ ڈال دو, اسے قید میں ڈال دو. کہتا آپ مجھے قید میں ڈالنے لگے ہیں, یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. اب سارے لوگ حیران ہنسنے لگ گئے کہ یہ کہتا ہے اب اسے قید میں ڈالنے لگے ہیں اور کہتا ہے یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. ایک ٹائم آیا, بادشاہ جو ہے کچھ مہینے کے بعد بادشاہ جنگل میں گیا, وہاں پہ وہ شکار کرنے کے لیے گیا اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھٹک گیا اور وہ اکیلا رہ گیا. اور وہاں پہ وہ جنگلی لوگ جو ہوتے ہیں, جو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کرنا, انہوں نے اسے پکڑا اور اسے پکڑ کے وہ اپنے ایریا میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم اس کو
अपने बुत के लिए क्या कर देंगे, हम इसे कुर्बान कर देंगे, हम इसकी बलि दे देंगे अपने देवता के लिए, आज इसे कुर्बान कर देंगे। जब वो उसे कुर्बान करने लगे, जब उसकी कुर्बानी करने लगे, तो उनका जो एक कुर्बानी करता था, जब उसने इसे देखा तो उसने कहा कि हमारा जो देवता है ना, वो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पांव का अंगूठा जो है वो क्या हुआ है, वो कटा हुआ है। कहता हम ऐसा नहीं कर सकते, उसे छोड़ दिया गया। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहता हाँ मेरे वजीर ने कहा था कि बहुत अच्छा है, हाँ वाकई ये अच्छा हुआ है। जैसा अपने घर में क्या, जब खुशी खुशी गया, बड़ा खुश हुआ, अपनी वाइफ को बात बताई और उससे कैद में से निकाला, कैद में से निकाल के बहुत खुश हुआ। कहता कि उस वक्त वाकई तूने सही कहा था कि अच्छा हुआ। कहता लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन जब मैंने तुझे कैद में डाला तो तूने ये क्यों कहा कि बहुत अच्छा हुआ। कहता ये तुमने मुझे क्यों कहा कि बहुत अच्छा हुआ। कहता बादशाह सलामत, आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। कहता मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। उस वक्त अगर सब भाग गए थे, लेकिन मैंने आपके साथ ही होना था और उन जंगलियों ने मैं पकड़ लेना था। आपकी तो उन्होंने बलि नहीं चढ़ानी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुर्बान कर देना था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि मैं कैद में डाल दिया गया हूँ। आमीन। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप कहो कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि खुदा जो है आपकी जिंदगी में छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे कैद में डाल दिया गया है। बादशाह साहब, अगर मैं तेरे साथ होता, उन लोगों ने तुझे छोड़ना था और मुझे उन्होंने क्या करना था, मुझे कुर्बान कर देना था। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे कैद में डाल दिया गया है। अगर खुदा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हर वक्त जो है उसका क्या करें, उसका थैंक्स करें। थैंक यू जीसस आपके मुंह से कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी प्रॉब्लम से जो है, छोटी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी है, जैसे हमारी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए हर बात में क्या करना है, खुदावन की थैंक्स रहना है, और जो कुछ वो आपकी जिंदगी में करे आप यही कहना कि खुदावन तूने मेरी जिंदगी में ये बहुत अच्छा किया है। आमीन, हालेलुया। हम अपने हदीये नजराने के लिए जो है हम गीत गाएंगे, बहन जो है वो सामने आएगी। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।